السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ خصوصی فضل ہے کہ ہم قومی کونسل کے 13 سبق مکمل کر چکے ہیں اور یہاں سے ہمارا 14 سبق ہے الدرس الرابع فعل مضارع لازم کا استعمال۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فعل مضارع کس طریقے سے سمجھے۔ مضارع ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں پریزنٹ اور فیوچر یعنی زمانے حال اور زمانہ مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے، دونوں کا ترجمہ اس کو مضارع کہتے ہیں۔ اب ہم زمانہ حال کے اعتبار سے کریں گے، لیکن یہ سبق پڑھانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو فعل مضارع کو کس طریقے سے سمجھے یہ بتا دوں۔ اگر یہ آپ سمجھ لیں گے تو سبق سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے بہت ادباً میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھے، اور دیکھے ہی نہیں بلکہ اس کو شیئر بھی کرے، تاکہ جو تشنگان علم ہے، جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اسے مکمل پورا ویڈیو دیکھیں گے۔ دیکھیے، فعل مضارع جہاں پر یا آخر میں آتی ہے وہ 4 صیغے ہیں۔ جیسے میں یہ یفعل لکھ رہا ہوں، یفعل لکھ رہا ہوں، اگر ایسے صیغے جس میں یا رہا ہے اس میں دیکھیے کہ اگر پیش ہو یفعل ہو تو مطلب وہ ایک مرد کرتا ہے، وہ ایک مرد کرتا ہے۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے یہ یفعلو کے آگے اگر الف نون لگ جاتا ہے یفعلانی تو ہو جائے گا وہ 2 مرد کرتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے یفعلو کے آگے وانون لگ جائے یفعلونا تو یہ ہو جائے گا وہ سب مرد کرتے ہیں۔ یا پھر یہ یفعلو کے آگے کیا لگ سکتا ہے؟ نون لگ سکتا ہے، اور یہ ہو جائے گا یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، یفعلو پہ جو علامت آنے والی ہے وہ صرف 4 ہی ہے، یا تو پیش آ سکتا ہے، یا تو الف نون آ سکتا ہے، یا تو وانون آ سکتا ہے، یا تو نون آ سکتا ہے۔ اب یفعلو پیش آیا تو وہ ایک مرد کرتا ہے، یفعلو پہ اگر الف نون آیا تو وہ 2 مرد کرتے ہیں، یہ کامن رہے گا۔ اب دیکھو یہ 2 کو سمجھ لو تو یہ 2 آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے، یہ 2 کو آپ سمجھ لیتے ہیں۔ یفعلونا میں اور یفعلنا میں کمی کس بات کی ہے؟ صرف واو کی کمی ہے۔ یہ واو زیادہ ہے تو وہ سب مرد کرتے ہیں، اور یہی واو کو ہٹا دیکھیے نون یہاں بھی ہے، یا یہاں پہ، یا یہاں پہ، فا یہاں پہ، فا یہاں پہ، عین تو عین بھی یہاں پہ، لام تو لام بھی یہاں پہ، لیکن یہاں واو ہے اور یہاں واو نہیں ہے۔ مطلب مردوں کے لیے 2 علامتیں ہیں، عورت کے لیے 1 علامتیں ہیں۔ تو واو نون میں سب مرد اور نون میں سب عورتیں۔ یفعلونا وہ سب مرد کرتے ہیں، یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں۔ اب ان کو ہٹا دیجئے، اور یا کے ساتھ کیا لگ سکتا ہے؟ پیش آیا تو وہ 1 مرد کرتا ہے، الف نون آیا تو وہ 2 مرد کرتے ہیں۔ یفعلو وہ 1 مرد کرتا ہے، یفعلانے وہ 2 مرد کرتے ہیں، یفعلونا وہ سب مرد کرتے ہیں، یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہے۔ تو جہاں پر علامت مضارع یا آ رہی ہے وہاں پر آخر کی علامت 4 ہی آ سکتی ہے، یا تو پیش آئے گا، یا تو الف نون آئے گا، یا تو واو نون آئے گا، یا تو نون آئے گا۔ یفعلو وہ 1 آدمی کرتا ہے، یفعلانے وہ 2 آدمی کرتے ہیں، یفعلونا وہ سب آدمی کرتے ہیں، یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں۔ اب میں اس کی اور دوسرے کس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ دیکھتا ہوں۔ جیسے یاکلو وہ 1 آدمی کھاتا ہے، اگر 2 آدمی کرنا ہے تو میں کیا کر دوں گا؟ یاکلانی وہ 2 آدمی کھاتے ہیں، وہ سب آدمی کھاتے ہیں تو میں کیا کر دوں گا؟ یاکلونا وہ سب آدمی کھاتے ہیں، اور وہ سب عورتیں کھاتی ہے تو میں کیا کر دوں گا؟ یاکلنا وہ سب عورتیں کھاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یجلسو وہ 1 آدمی بیٹھتا ہے، یجلسانی وہ 2 آدمی بیٹھتے ہیں، یجلسونا وہ سب آدمی بیٹھتے ہیں، اور یجلسنا وہ سب عورتیں بیٹھتی ہیں۔ یجلسونا سب آدمی وہ سب آدمی بیٹھتے ہیں، یجلسنا وہ سب عورتیں بیٹھتی ہے، یجلسو وہ 1 آدمی بیٹھتا ہے، یجلسانی وہ 2 آدمی بیٹھتے ہیں۔ یسألو وہ 1 آدمی پوچھتا ہے، یسألانی وہ 2 آدمی پوچھتے ہیں، یسألونا وہ سب آدمی پوچھتے ہیں، یسألنا وہ سب عورتیں پوچھتی ہیں۔ علامت مضارع یا جا آ رہی ہیں وہاں پر صرف 4 ہی علامت آ رہی ہے، یا تو پیش، یا تو الف نون، یا تو واو نون، یا تو نون۔ واو نون آیا تو سب مرد، نون آیا تو سب عورتیں، الف نون آیا تو وہ 2 مرد، اور پیش آیا تو وہ 1 مرد۔
اب میں دوسری علامت آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہاں دیکھیے جہاں پر یا آ رہا ہے ہم نے دیکھا کہ 4 ہی علامتیں آئیں گی، پیش، الف، نون، واو، نون اور نون جو ہم نے دیکھے ہیں. لیکن جہاں پر تا آتا ہے علامت مضارع وہاں پر آخر کی 5 علامتیں آ سکتی ہے. یا تو پیش آ سکتا ہے، یا تو الف نون آ سکتا ہے، یا تو واو نون آ سکتا ہے، یا تو نون آ سکتا ہے، یا تو یا نون آ سکتا ہے. اب یہ تفعلو ہے، تو تفعلو میں آپ کو اختیار ہے، آپ اس کو تفعلو کا مرد کے اعتبار سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور عورت کے اعتبار سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اگر تفعلو عورت کے اعتبار سے ترجمہ کر رہے ہیں تو ترجمہ وہ کا نکلے گا، اور مرد کے اعتبار سے کر رہے ہیں تو ترجمہ تو کا نکلے گا. جیسے تفعلو وہ کرتی ہے، یا تو وہ عورت کرتی ہے یا تو آدمی کرتا ہے. تجلیسو وہ عورت بیٹھتی ہے یا تو مرد بیٹھتا ہے. اب اسی طریقے سے تنامو کے معنی ہوتے ہیں سونا. اگر عورت کے حساب سے کر رہے ہیں تو وہ، مرد کے حساب سے کر رہے ہیں تو. تنامو وہ عورت سوتی ہے یا تو مرد سوتا ہے. تسألو تسألو آپ کا اختیار ہے، اگر عورت کے حساب سے کر رہے ہیں تو وہ، اور مرد کے حساب سے کر رہے ہیں تو. تسألو وہ عورت پوچھتی ہے یا تو مرد پوچھتا ہے. اب اسی طریقے سے یا تفعلانی یا وہ کس کے حساب سے، عورتوں کے حساب سے، اور تم کس کے حساب سے، مرد یا عورتوں کے حساب سے. تفعلانی وہ 2 عورتیں کرتی ہے یا تو تم 2 مرد کرتے ہو یا تو تم 2 عورتیں کرتی ہو. تجلیسانی وہ 2 عورتیں بیٹھتی ہیں یا تو تم 2 مرد بیٹھتے ہو یا تو تم 2 عورتیں بیٹھتی ہو. تنامانی وہ 2 عورتیں سوتی ہے، تم 2 مرد سوتے ہو یا تم 2 عورتیں سوتی ہو. تسألانی وہ 2 عورتیں پوچھتی ہے، تم 2 مرد پوچھتے ہو یا تو تم 2 عورتیں پوچھتی ہو. اسی طریقے سے اب یہ فکس صیغے ہے، یہ فکس صیغے ہے. یہ وانون میں تم سب مرد کا ہی ترجمہ ہوگا، یا نون میں تم سب عورتوں کا ہی ترجمہ ہوگا، اور یہاں یا نون میں تو ایک عورت کا ترجمہ ہوگا. اب ٹھیک اسی طریقے سے میں کرتا ہوں تجلیسونا تم سب مرد بیٹھتے ہو. تجلیسنا تم سب عورتیں بیٹھتی ہو. اور تجلیسینا تو ایک عورت بیٹھتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے تنامونا تم سب مرد سوتے ہو. تنمنا تم سب عورتیں سوتی ہو. اور تنامینا یہ یانوں سے تم ایک عورت سوتی ہو. اسی طریقے سے تسألونا تم سب آدمی پوچھتے ہو، وانوں سے تم سب آدمی. تسألنا تم سب عورتیں، وان میں سب آدمی ہیں اور تا میں تم ہے، تم سب آدمی. تا میں تم سب، تم عورت، تا میں تم، اور نون میں سب عورتیں. تسألنا تم سب عورتیں پوچھتی ہو. اور تسألینا تم ایک عورت پوچھتی ہو. دیکھیں فرق کیا ہے کہ اگر علامت مضارع صرف تا کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو اس میں ترجمہ عورت کا بھی ہوگا، مرد کا بھی ہوگا. عورت کے حساب سے وہ کا ترجمہ، مرد کے حساب سے تو کا ترجمہ. اسی طریقے سے اگر میں یہاں کروں تاکلو تو وہ عورت کھاتی ہے یا تو آدمی کھاتا ہے. تسمعو وہ عورت سنتی ہے یا تو آدمی سنتا ہے. تجیبو وہ عورت جواب دیتی ہے یا تو آدمی جواب دیتا ہے. تنامو وہ عورت سوتی ہے یا تو آدمی سوتا ہے. تسألو وہ عورت پوچھتی ہے یا تو مرد پوچھتا ہے. اور یہ تفعلانی آیا تو اس میں 3 صیغے، وہ 2 عورتیں، تم 2 عورتیں، تم 2 مرد، وہ 2 عورتیں، تم 2 مرد، تم 2 عورتیں. اب ٹھیک اسی طریقے سے تجلیسانی وہ 2 عورتیں بیٹھتی ہیں، تم 2 مرد بیٹھتے ہو یا تم 2 عورتیں بیٹھتی ہو. تنامانی وہ 2 عورتیں سوتی ہے، تم 2 مرد سوتے ہو، تم 2 عورتیں سوتی ہو. تسألانی وہ 2 عورتیں پوچھتی ہے، تم 2 مرد پوچھتے ہو، تم 2 عورتیں پوچھتی ہو. وانون میں فکس ہے تم سب مرد. تجلیسونا تم سب آدمی بیٹھتے ہو. تنامونا تم سب آدمی سوتے ہو. تسألونا تم سب آدمی پوچھتے ہو. تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہو. تجلیسنا تم سب عورتیں بیٹھتی ہو. تنمنا تم سب عورتیں سوتی ہو. تسألنا تم سب عورتیں پوچھتی ہو. یہ نون میں تم سب عورتیں فکس ہے، اور یا نون میں تو ایک عورت فکس ہے. تفعلینا تو ایک عورت کرتی ہے. تجلیسینا تو ایک عورت بیٹھتی ہے. تنامینا تو ایک عورت سوتی ہے. تسألینا تو ایک عورت پوچھتی ہے. صرف آپ کو گڑبڑ کہاں پہ ہوں گی؟ یہ 2 صیغوں پہ.
تا پیش اور تا الف نون۔ تا پیش میں دو ترجمے ہوں گے، عورت کا وہ عورت ہوگا یا تو تو آدمی ہوگا، وہ عورت یا تو آدمی، اور تفعلانے میں وہ دو عورتیں تم دو آدمی تم دو مرد، وہ دو عورتیں تم دو عورتیں تم دو مرد، وہ دو عورتیں تم دو عورتیں تم دو مرد، اس میں ہوں گے تفعلانی میں۔ اب یہ چونکہ ہم صرف سمجھ رہے ہیں، جب ہم اس کا استعمال کریں گے اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ ہم کو فائدہ ہوگا۔ اگلی جب میں مضارع کی ویڈیو بناؤں گا تو سب سے پہلے ان کو کیسے استعمال کرنا یہ آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اور مضارع کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور مزید ویڈیو کے لیے میں نے فعل مضارع کو کس طریقے سے بنائے یہ ویڈیو بنایا ہوا ہوں، اگر آپ اس کو بھی بار بار بھی دیکھیں تو یہ چیزیں آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔